بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق فسوا، جس نے خلق کیا اور تسویہ کیا۔ یہ قرآن کے دو لفظ ہیں، خلق کیا اور تسویہ کیا۔ خلق کے معنی سب جانتے ہیں، اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ کیا خلق کیا۔ جو کچھ بھی اس کائنات میں خلق ہوا وہ اس نے کیا، کسی اور نے نہیں کیا۔ اب تو پوچھو گے کہ جب خلق کر دیا تو تسویہ کے معنی کیا ہے؟ خلق کیا اور تسویہ کیا، یہ اس مخلوق کو اپنے وجود کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ مکمل طور سے عطا فرما دی۔ بڑی دقیق بات ہے جو میں نے آسان ترین لفظوں میں تمہارے سامنے پیش کی۔ تو سبح اسم ربک الذی خلق فسوا والذی قدر، اور پھر اس نے تقدیر معین کی، ہر شے کو خلق کیا، ہر شے کو اس کی ضرورتیں دیں اور ہر شے کی تقدیر معین کی۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ ہدا، اس نے ہدایت کی، ہر شے کی ہدایت، فقط تمہاری نہیں۔ یعنی مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنے لگتا ہے، کوئی سکھلاتا نہیں ہے۔ تو اب میں مشکل مراحل ہیں، لیکن ان مشکل مراحل کو بہت زیادہ دیر تک طویل نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ خلق فسوا والذی قدر فہدا، خلق، تسویہ، تقدیر، ہدایت، یہ چار بنیادی لفظ ہیں ان آیات مبارکہ کے۔ خلق کیا ساری کائنات کو، تسویہ کیا یعنی ان میں سے جو بھی چیز خلق کر رہا تھا اسے جس کی چیز کی بھی ضرورت تھی اسے عطا کر دی، پھر اس کی ایک تقدیر معین کی، پھر ہر ایک کی ہدایت کر دی۔ اب یہ گفتگو تھی پوری کائنات کی خلقت کی۔ سننا اس لیے کہ دیکھو بھائی موضوع ہے اور موضوع کے تقاضے تو پورے ہونے ہیں، لیکن جہاں جانا چاہ رہا ہوں وہاں تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اچھا بھائی اب بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں میں تم سے بہت قریب ہو جاؤں گا۔ چھوڑو کائنات کی تخلیقات کو، تم میں اور جانور میں جو بنیادی فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ جانور کو گزرتے ہوئے زمانے کا احساس نہیں ہوتا، تمہیں گزرتے ہوئے زمانے کا احساس ہوتا ہے۔ ہاں ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ کیا کہنے، لیکن نوجوان دوستوں تک بات تو پہنچانی ہے نا۔ یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ جانور کو زمانے کا احساس نہیں ہوتا۔ ایک بہت چھوٹا پرندہ ہے بیا، بیا آج سے 5 کروڑ سال پہلے جیسا گھونسلہ بناتا تھا آج بھی بناتا ہے، زمانہ نہیں گزرا۔ اس پرندے کے اوپر سے زمانہ نہیں گزرا، اسے زمانے کے گزرنے کا احساس نہیں ہوا۔ شہد کی مکھی لاکھوں سال پہلے جیسا چھتا بناتی تھی ویسا چھتا آج بھی بناتی ہے، اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ گزرتے ہوئے زمانے کا احساس جانور کو نہیں ہوتا۔ اور اب انسان، پہلے تم غاروں میں تھے، غاروں سے نکل کر درختوں پہ آئے، درختوں سے تم چراگاہوں میں آئے، چراگاہوں سے تم نے کھیتی باڑی شروع کر دی، کھیتی باڑی سے تم لوہے کی دریافت کے بعد لوہے کے زمانے میں آ گئے، لوہے کے زمانے سے پھر پتھر کے زمانے میں آئے، پتھر کا زمانہ گزرا تم نے دھاتیں معلوم کر لی، دھاتوں کے زمانے میں آ گئے، اور اب آگے بڑھے تو ایٹم بم کے زمانے میں آئے، اس سے آگے بڑھے کمپیوٹر کی ایج میں آئے۔ زمانہ گزر رہا ہے اور گزرتے ہوئے زمانے کا احساس بھی ہے۔ دیکھو بھائی یہ منزلیں تمہیں کام آئیں گی اور آرام سے سنتے رہو، کبھی کبھی ایسے بھی سن لیا کرو جیسے میں بول رہا ہوں۔ تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جانور کے مزاج میں اس کی ضرورتیں رکھ دیں، جس چیز کی ضرورت جانور کو تھی وہ اس کے مزاج میں اللہ نے ڈال دی، یہ اس کی فطری ہدایت ہے۔ مرغی کا بچہ
پیدا ہوتے ہی اپنے دانے کی طرف جاتا ہے، اسے کوئی سکھاتا نہیں ہے۔ بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ جانور اور انسان کا فرق آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اسے قرآن نے وحی کے نام سے یاد کیا کہ ہم نے جانوروں پر وحی کی، یعنی جانوروں کے مزاج میں ڈال دیا۔ اس کو قرآن نے کیا کہا؟ وحی۔ ایک آیت تو سناتے جاؤں، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے۔ ہم نے اوحیٰ ربک، حبیب اللہ نے، تیرے رب نے شہد کی مکھی پہ وحی کی۔ وحی یہ کی کہ اونچے اونچے مقامات پر، اونچی اونچی جگہوں پر اپنے گھر بنایا کر، یعنی اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، اونچی جگہیں، اونچے درخت، پہاڑوں کی چوٹیوں پر اپنے گھر بنا۔ ثم کلی من کل ثمرات، اور جتنے پھل پھول بیل بوٹے دنیا میں پائے جاتے ہیں ان سب کے عرق کو لے، اچھا ہو زہریلا ہو۔ بہت قریب ہو کے بات کر رہا ہوں، اور اگر یہ بات پہنچ گئی تو آج کا میسج مکمل ہوا۔ ثم کلی من کل ثمرات، شہد کے مکھی میں وحی کی کہ دنیا کل ثمرات، کل کا لفظ ہے، دنیا میں جتنے بھی پھل اور پھول پائے جاتے ہیں ان سے عرق کو حاصل کر۔ فصلوں کی سبل رب کے ذللا، اور شہد کی مکھی سے ہم نے کہا کہ اپنے رب کی راہوں میں سر کو جھکا کر چلتی رہے، اپنے رب کے راستے میں، سبیل الہی پر، جو اس کے لیے سبیل بنائی ہے اللہ نے، اپنی سبیل الہی پر سر کو جھکا کر چلتی رہا۔ یخرج من بطونہا شراب، اس کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے، مختلف الوانہ، اس کے رنگ بڑے مختلف ہیں، شہد کے رنگ بڑے مختلف ہوتے ہیں، مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، اس مشروب میں ہم نے انسانوں کے لیے شفا رکھ دی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس مرحلے پر میں اپنے سننے والوں کو روکنا چاہوں گا۔ کیا کہا؟ اچھے پھل ہوں وہ بھی لے، زہریلے ہوں وہ بھی لے، اس کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے اور وہ انسانیت کے لیے شفا ہے۔ تو جب اچھے اور زہریلے دونوں قسم کے مشروب جا رہے ہیں پیٹ میں، تو صرف شفا کیوں بن رہا ہے، زہر کیوں نہیں بن رہا ہے؟ وہ کون سا کارخانہ لگا ہوا ہے جو زہر کو شفا بنا رہا ہے؟ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، ہم نے اس چھوٹی سی آیت میں ایک نشانی رکھ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو فکر سے کام لیتے ہیں۔ تو شہد کی مکھی پر وحی کی، تو جانور کو جن تعلیمات کی ضرورت تھی وہ وحی کے ذریعے دے دی گئیں، لیکن انسان کو براہ راست وحی نہیں کی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو عقل دے دی۔ جب انسان کو عقل دے دی تو اب تو اپنے نیک و بد کو عقل کے ذریعے سمجھو۔ دیکھو، موضوع ہے سبیل الہی، اور میں اپنے موضوع سے بالکل متصل ہوں۔ تم اپنے نیک و بد کو، تمہارا اچھا کیا ہے، تمہارا برا کیا ہے، اپنی عقل سے سمجھو، تو تمہارے مزاج میں عقل کو رکھ کر تمیز کا فیصلہ دے دیا کہ تم تمیز کرو کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے۔ اب آخری سوال، اور توحید اس مرحلے پہ رک جائے گی، آخری سوال کہ عقل کو اجازت دے دی کہ تو اپنے اچھے کو اور اپنے برے کو خود سمجھ، لیکن اگر کہیں عقل کو دھوکہ کھا جائے
عقل کو دھوکہ ہو جائے، خود عقل دھوکہ کھا جائے تو ہو کیا؟ بس توجہ رکھنا، اس لیے کہ میں عجیب مرحلے پہ آ گیا۔ یہ جو تمہاری دنیا ہے، یہ سائنس کی دنیا، یہ ٹیکنالوجی کی دنیا، اس دنیا نے انسان کے اندر جسم ہے، نفس ہے، روح ہے، تین چیزیں ہیں نا۔ آج تک سائنس میں جتنی ترقی ہوئی ہے وہ جسم کی سہولت کے لیے اور نفس کی سہولت کے لیے۔ پڑھے لکھے مجمع کو یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں میں کہ جو کچھ بھی ٹیکنالوجی نے کیا وہ یہی کیا کہ جسم کو فائدہ پہنچ جائے یا خواہش کو فائدہ پہنچ جائے، روح کے فائدے کے لیے آج تک کچھ نہیں ہوا۔ یعنی آج تک سائنسدان نے، کسی بھی سائنسدان نے نجات کی مشین ایجاد نہیں کی۔ تو سائنس کے اعمال و افعال سے ہمیں اختلاف نہیں ہے، ہم پوری زندگی سائنس کی بنیاد پہ گزار رہے ہیں، لیکن جو ہوا دنیا کے لیے ہوا۔ بھئی یہاں تک تو آ گئے نا، تو اب کوئی تو ہو جو آخرت کی طرف لے جائے۔ کوئی ایسا ہو جو انسانیت کو آخرت کی طرف لے جائے۔ میں بہت مشکل میں ہوں کہ میں نے دنیا کی مقدس کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اور بڑی بڑی کتابیں میں نے دیکھی ہیں جو سو کالڈ، جو کہلاتی ہیں کہ الہامی کتابیں ہیں، کسی میں بھی آخرت کا وہ تصور نہیں ہے جو قرآن مجید نے دیا۔ کسی نے بھی آخرت کا وہ تصور نہیں دیا جو قرآن مجید نے دیا۔ اور اب آواز دی، تم سے قریب ہو گیا میں، هو الذی، توجہ رکھنا، سبیل الہی ذہن میں رہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ اس نے رسول مبعوث کیا امیین میں، بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ اس رسول کا کام یہ ہے کہ وہ آیات خدا کی تلاوت کرے، قرآن کی تلاوت کرے، یزکیہم، تمہیں پاک بنائے۔ اب دیکھو اس سبیل الہی کے لیے راستہ ہموار ہو رہا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، بہت قریب ہوں نا میں تم سے، ویعلمہم الکتاب، اور وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، اور تمہیں حکمت کی تعلیم دے۔ رکے رہنا، اتنی مشہور آیت ہے سورہ جمعہ کی کہ نماز جمعہ پڑھی جاتی ہے نا تو ہر ایک کو یاد ہوگی۔ ایک مرتبہ اور سننا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، پہلا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی کتاب سنائے، اللہ کی کتاب سنائے، ایک کام۔ دوسرا کام یزکیہم، لوگوں کے نفس کو پاک بنائے، دوسرا کام۔ تیسرا کام کتاب کی تعلیم دے، چوتھا کام حکمت کی تعلیم دے۔ تو رسول کے کام کتنے ہیں؟ 4 کام ہے نا۔ دیکھو اتنا آسان کروں گا کہ بچہ بھی سمجھ لے گا، اور بچہ ہی کو سمجھانا مقصود ہے۔ رسول کے 4 کام ہیں، قرآن سنائے، تزکیہ کرے، کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے۔ 4 کام ہے نا، تو کتاب سنانا 1/4 ہے۔ تو اگر کتاب کافی بھی ہوگی تو 1/4 کافی ہوگی۔ وہ تمہیں کتاب پڑھ کے سنائے گا، وہ پڑھنے والا تم سننے والے، وہ تمہارا تزکیہ کرے گا، وہ تزکیہ کرنے والا تم تزکیہ کروانے والے، وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دے گا، تم تعلیم دینے والے، وہ تعلیم دینے والا، وہ تمہیں حکمت کی تعلیم دے گا، وہ تعلیم دینے والا، تم تعلیم لینے والے۔ تو وہ کتاب پڑھنے والا، تم کتاب سننے والے، وہ تزکیہ کرنے والا، تم تزکیہ کروانے والے، وہ تعلیم دینے والا، تم تعلیم لینے والے۔ نہ وہ تم جیسا نہ تم اس جیسے۔
کتاب و حکمت کی تعلیم لے لو، تمہارے اوپر اللہ کا راستہ خود بخود کھل جائے گا۔ بھائی اسی بات کو ایک مشہور آیت میں کہا گیا، اور اب زیادہ زحمت سماعت نہیں دینا چاہ رہا ہوں میں، اور یہاں روک رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو۔ عجیب مرحلہ فکر ہے، انا للہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ، ہم دنیا میں ہیں تو اللہ کے لیے، اور واپس جائیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں۔ یہی تو پالیسی ہے، اور اللہ کا راستہ اسی پہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ رہو دنیا میں تو اللہ کے لیے، اور واپس جاؤ تو اسی کی بارگاہ میں جاؤ۔ انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں۔ انا للہ، یہ جو لام ہے نا للہ کا، یہ لام اگر تمہاری سمجھ میں آ گیا تو میرے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور بہت تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ اس لام کو عربی میں کہتے ہیں لام تملیک، ملکیت کا لام۔ انا للہ، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اور للہ کا لام سمجھ میں آ گیا۔ انا للہ، ہم اللہ کی ملکیت ہیں۔ چلو بھائی سورہ حمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، ساری تعریف اس کے لیے سزاوار ہے۔ قابل تعریف وہ ہے جو عالمین کو پالے، قابل تعریف وہ ہے جو پالے، جو بھیک منگا ہو اس کی تعریف نہ کرنا۔ یہ ملکیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو للہ ہو وہ اللہ کی ملکیت ہے، یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں نا میں، اور بہت آسانی کے ساتھ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو چیز بھی للہ ہو، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، جو بھی تمہیں مال غنیمت سے ملے اس کا 5واں حصہ اللہ، رسول اور ذی القربیٰ کے لیے ہے، ملکیت ہے۔ تو اب جہاں لام لگ جائے وہ لام دلیل ہے للہ، وہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ ملکیت اللہ کی ہے۔ اب میں آیت پڑھوں، قول ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ رسول کہہ دے میری نمازیں اللہ کے لیے، میری قربانیاں اللہ کے لیے، میری ساری عبادتیں اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے، لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے حکم دے دیا گیا ہے کہ میں یہ کہہ دوں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور پہلا مسلمان میں ہوں۔ ہر نبی اپنے زمانے کا سب سے بڑا مسلمان، رسول کہتے ہیں پہلا مسلمان میں، انا اول المسلمین۔ پڑھا لکھا مجمع ہے میرے سامنے، رسول نے کہا میں مسلمین کا اول ہوں۔ اب اگر اول تلاش کر لیا تو مسلمین سمجھ میں آ جائیں گے، میں مسلمین کا اول ہوں۔ اسی دن کے لیے کہا تھا اولنا محمد وآخرنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ جو کرے گا وہ اللہ کے لیے کرے گا، اپنے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ رسول جو بھی کر دے، اگر علم دے دے تو اللہ کے لیے، اور اگر قلم مانگے تو اللہ کے لیے۔ دیکھو بھائی ایک جملہ اور سنتے جاؤ، ہر جگہ میں اس انداز کی مجلس نہیں پڑھتا، لیکن سامعین میں فرق ہوتا ہے۔ اگر تم جیسا صاحب فہم نہ ہوتا تو میں ان باریک باتوں کو بیان نہ کرتا۔ اللہ کے راستے کا نام ہی تو ہجرت ہے۔ اگر میں بھول جاؤں تو تم نہ بھولنا، اگلی تقریروں میں کہیں یاد دلا دینا کہ میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ جو سبیل الہی ہے وہی تو ہجرت ہے۔ ہجرت اللہ کے راستے کے علاوہ اور کیا ہے؟ اب ہجرت بیان کروں گا۔ ہجرت صرف وہ نہیں جو ہو گئی، ہر آن ہجرت ہے۔
آج جو تم بیٹھے ہوئے ہو ہجرت کر رہے ہو، ایک دقیقہ پہلے تمہاری سطح معرفت کچھ اور تھی، اور فضیلت ثانی سننے کے بعد تمہاری سطح معرفت بدل گئی. یہ ہجرت ہے یا نہیں؟ ہے کوئی آج کی رات میرے بستر پہ سو جانے والا؟ ویسا ہی سکوت تھا جیسا سکوت ہم نے جنگ خندق میں دیکھا. ہے کوئی اس کے مقابلے پہ جانے والا؟ تو میں نے کبھی کہا تھا کہ جہاں سناٹا ہو جائے اس سناٹے کو توڑتا ہے علی. یاد نہیں ہے علی نے کتنے بڑے بڑے سناٹے توڑے؟ زورہ شیرہ میں کہا تھا ہے کوئی میری مدد کرنے والا، سب چپ تھے. سناٹا ٹوٹا تو علی کی آواز سے ٹوٹا. آج پوچھ رہے ہیں کہ ایکم یبیتو علی فراشی، ہے کوئی آج کی رات میرے بستر پہ سو جانے والا؟ سناٹا توڑا تو علی نے توڑا. جب بدر کے کنویں سے پانی کی طلب ہوئی اور مسلمانوں کا لشکر پیاسا ہو گیا، اب یہ ہجرت کے بعد کا واقعہ، تو من یستسقی لنا من الماء، رسول نے پوچھا بھرے ہوئے لشکر سے کہ ہے کوئی آج کے دن پانی لانے والا؟ سب خاموش تھے. سناٹا توڑا علی نے. اور جب عمرو ابن عبد ود پکار رہا تھا کہ ہے کوئی میرے مقابلے پہ آنے والا، تو سناٹا توڑا تو علی نے توڑا. لیکن شب ہجرت کا جو سناٹا توڑا ہے، سب سے پوچھ رہے ہیں نا ایکم یبیتو علی فراشی، ہے کوئی آج کی رات میرے بستر پہ سو جانے والا؟ تم سے بہتر اس بات کو کون سمجھے گا؟ یہ نہیں کہا فلاں تم سو جاؤ، نہیں، اوپن آفر دیا ہے کہ جس کو فضیلت کمانی ہو وہ آگے بڑھ کے آ جائے. یہ آفر ہے. ایکم یبیتو علی فراشی، ہے کوئی آج کی رات میرے بستر پر سونے والا، اس لیے کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں. جانتے ہو علی آگے بڑھے اور کہنے لگے، یہ نہیں کہا کہ میں سوؤں گا، یہ نہیں کہا. جملہ سنو گے علی کا کہ یا رسول اللہ، اگر میں سو جاؤں تو کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ یا علی تم مجھے معاف کر دینا، میں بھی علی کو چاہتا ہوں، تم بھی علی کو چاہتے ہو، کہیں تمہیں برا نہ لگ جائے. یا علی یہ تمہاری پوری زندگی کا جو کریکٹر ہے نا، یہ جملہ اس کے خلاف ہے. رسول نے کہا اٹھو، اٹھ گئے. رسول نے کہا بیٹھو، بیٹھ گئے. رسول نے کہا قریب آ جاؤ، آ گئے. رسول نے کہا چلے جاؤ، چلے گئے. یہ کیا سوال کیوں کر رہے ہو کہ اگر میں سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ نفس رسول مل جائے کہ میرے سونے سے جان بچے گی، کسی کے ساتھ جانے سے جان نہیں بچے. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کروں کہ رسول کا وہ بستر جس پر علی کو سونا ہے، ایک ام المومنین، ان کے ایک والد جو صحابی بھی تھے اور جن کا اسلام آج تک مشکوک ہے، حضرت ابو سفیان. بعض جگہوں پہ نام لینے میں کوئی قباحت نہیں ہوتی، اس لیے کہ حضرت سفیان کا کریکٹر، ابو سفیان کا کریکٹر ہی ایسا ہے کہ وہ آج تک مشکوک ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ آئے اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے جو رسول کی زوجہ تھیں، انہوں نے بستر الٹ دیا. ان کا ایک ہے باپ کے احترام میں تو بستر بچھا دیا جاتا ہے. کہا بیٹی یہ کیا کر رہی ہے، تو نے بستر الٹ دیا. تو جانتی ہو بیٹی نے کیا جواب دیا؟ خدا رحمت نازل فرمائے ایسی ازواج مکرمات کے اوپر. فرمانے لگی کہ یہ بستر ہے رسول کا، اور کوئی نااہل اس بستر پر بیٹھ بھی نہیں سکتا. پروردگار میری گردن تیرے لیے،
میرے بازوؤں کی طاقت تیرے لیے، میری آنکھوں کا نور تیرے لیے، میرے سر کی توانائیاں تیرے لیے، میرے جسم کے خون کا ایک ایک ذرہ تیری بارگاہ میں صرف ہو جائے، یہ تیرے لیے ہے یا نہیں؟ تو علی کا پورا وجود لیٹا ہوا ہے رسول کے بستر پر، اور منہ سے نہ کہے، حقیقت سے تو یہی کہہ رہا ہے کہ پروردگار میں پورا تیرے لیے، اب بتاؤ اللہ کیا کرے؟ تقریر آخری مرحلوں میں داخل ہو گئی، مالک مالک میں علی پورا تیرے لیے، اب مالک کیا کرے؟ مالک نے جواب دیا کہ اگر تو پورا میرے لیے ہے تو آج سے میری پوری مرضی تیرے لیے ہوگی۔ تو اب ایک ایسا نظر آیا جس کا پورا وجود اللہ کے لیے، اس کا نام ہے محمد۔ دوسرا جو نظر آیا کہ پورا وجود اللہ کے لیے، اس کا نام ہے علی۔ تو اب دو تو ہیں جن کا وجود اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب ایک چھوٹا سا واقعہ سنو۔ کہتے ہو علی کو عین اللہ کہتے ہو، مجھے نہیں معلوم تمہارا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ میں تو ممبر کے اوپر بڑا نیوٹرل بیٹھتا ہوں، اس لیے کہ مجھے عالم اسلام کی ترجمانی کرنی ہوتی ہے، تو مجھے نہیں معلوم۔ آج اب مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کا ہاتھ ید اللہ، علی اللہ کا ہاتھ ہے یعنی مجھے نہیں معلوم، لیکن بزرگوں نے ایک مقام پر علی کے لیے یہ دونوں لفظ استعمال کر دیے بزرگوں نے، اور میں ہر بزرگ کی عزت کرتا ہوں، ہر بزرگ کی قدر کرتا ہوں۔ ابن حوالہ سننا، اور میرے دوستو یہ یاد رکھنا کہ میں سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن نہیں دیتا، کتاب میں دیکھ کے بولتا ہوں، کتابوں میں جو دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھ سے وہی بیان کرتا ہوں۔ عرفات کا میدان تھا، حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور ایک دربار لگا ہوا تھا عرفات کے میدان میں۔ سننے کے قابل ہے یہ واقعہ، اور بس اسی پہ تقریر میری تمام ہو جائے گی۔ دور سے حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص چلا آ رہا ہے جس کا چہرہ زخمی ہے، منہ سوجا ہوا ہے، زخم لگے ہوئے ہیں۔ کہا اس کو بلایا جائے، قریب آیا، کہا یہ تجھے کیا ہو گیا؟ کہنے لگا کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، میں آپ ہی کے پاس آ رہا تھا آپ سے شکایت کرنے کے لیے، لطمنی علیٌ، علی نے مجھے تماچا مار دیا۔ میں دیکھو تماچا تو تماچا ہے، لیکن زخمی ہو گیا، اتنی طاقت سے مارا تھا۔ تو علی نے مجھے تماچا مار دیا۔ کہا کیوں مار دیا؟ کہا یہ ان سے پوچھئے۔ امیر المومنین کو تشریف آوری کی زحمت دی گئی، اور بعض روایات بھی ہے کہ نہیں، خود حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے گئے علی کے پاس، اور کہا کہ یا علی سبب بتائیں گے کہ آپ نے اسے تماچا کیوں مارا؟ کہا کہ ہاں میں نے محسوس کیا کہ یہ مسلمانوں کی ناموس پہ بری نگاہیں ڈال رہا تھا، اس کا نام ہے علی۔ مسلمانوں کی ناموس پر بری نگاہیں ڈال رہا تھا، میں نے تماچا مار دیا۔ بھائی کوئی سزا تجویز کر دیجیے، بھائی تماچا تو کا جواب تو تماچا ہے نا، کوئی سزا تجویز کر دیجیے۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مڑے اس شخص کی طرف، کہنے لگے میں کیا کروں، رآک عین اللہ ولطمک ید اللہ، اللہ کی آنکھ نے تجھے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے تجھے تماچا مار دیا، میں کیا کروں؟